بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ زیادہ نہانے والے انسان کے بالوں کے گرنے کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ انار کا جوس پیٹ کی صفائی کر دیتا ہے اور چربی کو کم کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ روزانہ چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں تو روزانہ کیلے کھایا کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے اور بیماری پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کی تازہ پتیاں پانی میں بھگو کر رکھ لیں اور صبح نہار منہ روزانہ پی لو، اس سے خون صاف ہو جائے گا۔ چہرے سے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب خون صاف ہو جائے تو چہرہ بھی صاف رہتا ہے اور آپ بیماریوں سے بچے رہتے ہو۔ نیم کے درخت کی ٹہنی سے دانت صاف کرو، دانت صاف ہو جائیں گے اور ٹیڑھے دانتوں کا شافی علاج ہے۔ منہ سے بدبو نہیں آئے گی، معدے کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ چائے بھوک کو ختم کر دیتی ہے، جوڑوں کا درد بھی بن سکتا ہے، اس لیے چائے کا استعمال کم کر دو۔ اس موسم میں یعنی کہ گرمی کے موسم میں کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر ہاتھ جل جائے تو فوری سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں پڑیں گے۔ گرین ٹی کا 1 کپ پینے سے معدے میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ ککر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے لٹکے ہوئے پیٹ کو اندر کرنا چاہتے ہیں تو گرین ٹی کا استعمال کریں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ صبح ناشتے میں الائچی کھانے سے سانس کبھی نہیں پھولے گا۔ سونے سے پہلے تھوڑا سا نیم گرم پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ اگر آپ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پئیں گے تو آپ ہمیشہ جوان دکھائی دو گے اور بیماریوں سے بچے رہو گے۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کی چیز ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ کھیرے پر لیموں چھڑک کر کھا لینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے وزن کو جلدی کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ اٹھ کر کھیرا کھانے کی عادت بنا لیں۔ کھیرا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور وزن بے تحاشا کم ہوتا ہے۔ آم کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ زکام ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور اس سے گلا بھی خراب ہو سکتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ہلدی کا استعمال بہت مفید ہے۔ بعض لوگ سونف کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن اس کا استعمال آپ کے جسم سے 100 بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے اور سونف آپ کے معدے کو طاقتور کرتی ہے، بھوک کو بڑھاتی ہے۔ اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت
ختم کر دو گے۔ کٹے ہوئے پیاز کو دوسرے دن نہ کھائیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھار ہم پیاز کو کٹ کر کے فریج میں رکھ دیتے ہیں تو وہ پیاز استعمال نہ کریں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ الٹا لٹکنے سے قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ کیلے کھانے کا معمول بنا لو، اس سے بھی قد لمبا ہوتا ہے، جسم طاقتور ہو جاتا ہے۔ بادام کڑوے نہ کھائیں، کیونکہ کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد ایک جوا لہسن کا کھا جائیں تو بڑی تیزی سے وزن کم ہوتا ہے۔ لہسن کا جوا کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ بہت جلدی اندر چلا جاتا ہے۔ اگر سونے سے قبل نیم گرم شہد چاٹ لیں تو یقین مانیے بہترین سکون کی نیند آئے گی۔ شہد چاٹنے کے بعد آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ جو بچے نہیں سوتے تو انہیں بھی شہد چٹا دیں، وہ جلدی سو جائیں گے۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سر میں انڈے کی سفیدی لگاؤ، بال نہیں گریں گے۔ زیادہ دیر تک بھوکا رہنے سے سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے اور بدہضمی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ صبح کو ناشتہ نہیں کرتے تو انہیں جسمانی کمزوری، سر چکرانا یہ عام علامات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اپنا صبح کا ناشتہ بہترین کیا کرو۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی استعمال نہ کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور نیم گرم پانی پینے سے دانت صاف رہتے ہیں، دانتوں سے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک بوتل میں 2 لونگ ڈال کر رکھ دیں اور اب اس پانی سے کلی کریں۔ آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط اور صاف رہیں گے، دانتوں میں کیویٹی ختم ہو جائے گی۔ اگر اچانک زیادہ کھانسی آئے تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے بالوں کو جڑ سے کالا کرنا چاہتے ہیں تو سورج مکھی کے بیج لے کر ان کا سفونف بنا لیں اور اسے ناریل کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں۔ اس سے بال جڑ سے کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالوں کو کالا کرنے کے لیے قدرتی ٹونک، پیاز کے چھلکے کو مت پھینکیے، اسے فرائی پین میں ہلکا سا پکا کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور کسی بھی مہندی میں ملا کر لگا لیں، اس سے بھی آپ کے بال کالے ہو جائیں گے۔ ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں کی جلن ختم کرنے کے لیے نہار منہ شہد میں پانی ملا کر پئیں، اس سے وزن بھی کم ہوگا اور اس سے معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ہاتھ اور پاؤں کی جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ بال وقت سے پہلے کمزور یا سفید ہو جائیں تو ہر کھانے کے بعد اخروٹ کھا لیا کریں۔ اخروٹ کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بالوں کو بھی نشوونما ملتی ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ جاری رکھیں، اس سے آپ کے بال کالے ہو جائیں گے اور بال مضبوط بھی ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی یادداشت اور قوت بھا بھی بڑھ جائے گی۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ اپنے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہر کوئی کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر آپ اپنے ہونٹ گلابی کرنا چاہتے ہیں تو دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ان کے ہونٹ کالے اور روکھے سوکھے سے ہو جاتے ہیں۔ پانی کا استعمال دن کو زیادہ کرو اور رات کے وقت کم کیا کرو۔ بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم کرنا۔ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو بچوں کو کلونجی تھوڑی سی لے کر اسے پانی میں پکا لیں، اب اسے چھان کر بچے کو پلا دیں، اس سے پیٹ کے کیڑے
انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ صبح نہار میں دہی کا استعمال بہت مفید ہے۔ جو لوگ صبح کو دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ کبھی کمزوری کا شکار نہیں ہوتے۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کلونجی ہزار بیماریوں سے شفا دلاتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا وہ دمہ کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ سبز چائے کا بھی زیادہ استعمال کیا کرے۔ سبز چائے پینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور لٹکا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے۔ سیب کے جوس کو آدھا کپ چقندر کا جوس، کھجور اور ایک دانہ پیسا ہوا ادرک شامل کر کے پی لیں۔ اس سے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور اس سے ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا کاٹ کر کے گرم پانی کے ساتھ نگل جائیں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا، سلام کرنا، دوسرا، کسی کو مجلس میں جگہ دینا، اور تیسرا، اچھے نام سے پکارنا۔ فیٹی لیور کے مریضوں کو دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ٹوٹکے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنا جلدی کھانے کو ہضم کر دیتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو تو اجوائن کو باریک پیس لیں اور اس میں سونف کے چند دانے ملا کر دونوں کا سفونف بنا لیں اور گرم پانی کے ہمراہ آدھی چمچ کھا لیں۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اخروٹ کا استعمال کرنے سے بھی پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بار بار پیشاب اس لیے آتا ہے جب مثانہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے مثانے کو مضبوط کرنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں یا اسپغول کھائیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انگور کے ساتھ نمک لگا کر کھائیں، پھیپھڑوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتاؤ۔ نمبر 1، بیوی کے سامنے کبھی روئے مت، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے آپ اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہوں، لیکن بیوی کے سامنے کبھی اپنے آنسو مت بہائیں، ورنہ تمہاری بیوی تمہیں کمزور سمجھے گی، یہی سمجھے گی کہ یہ مرد دنیا کا سب سے کمزور مرد ہے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اپنی بیوی کو حوصلہ دیں۔ آپ کی بیوی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتی ہے اور آپ بھی اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے اپنی بیوی کا سہارا بنیں، اس کی مشکلات پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیں جیسے وہ زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جانا لہٰذا تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ اپنی بیوی کے سامنے بہادر بنے تاکہ بیوی یہ سمجھے کہ میرا مرد دنیا کا سب سے بہادر مرد ہے۔ دوسری بات، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی کبھی مت کرنا، کیونکہ عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ،
اپنا پورا خاندان چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی نہیں کوئی چھوڑ سکتا۔ اس لیے اپنی بیوی کے سامنے اپنے گھر والوں کی یا اس کے گھر والوں کی کبھی برائی مت کرنا۔ تیسری بات، عورت کو کبھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے خرچ کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، کیونکہ آپ کی بیوی کا آپ کی دنیا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ ہی بیوی کا سہارا بنیں اور اپنے دل کی بات اپنی بیوی کو بتائیں۔ ہاں، اگر آپ کی بیوی آپ کی باتیں گھر والوں کو بتاتی ہے تو بتانے سے پرہیز کریں۔ اس کا خرچ ضرور پورا کریں، اس کی ہر ضروریات کو پورا کریں۔ اگر آپ کپڑے سے داغ دھبے ختم کرنا چاہتے ہیں تو سفیدے کے پتے رگڑو، اس سے داغ دھبے آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ ناشتے میں کیلے کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل 4 دن کی اور احسان ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ برے وقت کا ایک بہترین حل یہ بھی ہوتا ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ گزر جانے کا انتظار کرو۔ برا وقت بھی اچھے لوگوں پر ہی آتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں۔ ہر وقت باوضو رہنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے روب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لیا کرو۔ سفر کرنا دماغ کی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ سفر کرنے سے ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت پڑھنے سے آفتیں دور ہوں گی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ ادرک کی چائے پینے سے انسان امراض قلب سے محفوظ رہتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان دکھائی دینے لگے گا۔ شرم کی کشش خوبصورتی سے زیادہ ہوتی ہے۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرتے ہیں۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال دو۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر دانتوں پر برش کرنے سے دانتوں کا میل کچیل دور ہو جائے گا۔ ہری بھری گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے دونوں جہانوں میں عظمت ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی استعمال کریں۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ عورت حمل کے دوران اگر انار کھائے تو اس سے بچہ طاقتور ہوتا ہے۔ جو عورت رنگ گورا کرنا چاہتی ہے وہ دہی میں بادام ڈال کر کھا لے۔ جو شخص ہمیشہ وضو میں رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ شلجم قد بڑھانے میں مدد دیتا ہے اور نیا خون پیدا کرتا ہے۔ امرود کا گودا اور خشک دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں، رنگت نکھر جائے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ کان کے اندر خارش کا ہونا
یادداشت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لو۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھاؤ، کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ نہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔